بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی پیش کریں گے، آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پیش کریں گے، آثار صحابہ پیش کریں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ تو آئیے ہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم ایمان پر باقی رہنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سے مشرکانہ کام کرتے ہیں، جادوگر ہیں، اور ان کے کاموں کے لیے اگر ہم انہوں ٹوکنے جائیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر جادو کر دیں گے اور ہمیں مصیبت میں پھنسا دیں گے۔ لہذا ایسے صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو جس حال میں چھوڑ دینا چاہیے، نہیں ٹکرانا چاہیے، یا ایک ہی ہمیں کچھ کہنا چاہیے تاکہ ان کے اصلاح حال ہو سکے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جذبہ اور سوال اپنی طرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے خیر چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے شر چاہتے ہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے خیر چاہتے تھے، ان کی قوم کے لوگ ان کے لیے شر چاہتے تھے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ کا یہ کام، اگر آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ انبیاء کی وراثت کا ایک کام ہے جس کو آپ ادا کریں گے۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر جادو نہ کر دیں، ٹونا نہ کر دیں، ہم مصیبت میں گرفتار نہ کر دیں، تو آپ کا یہ ڈر اپنی جگہ پر بجا ہے، اس لیے کہ شیطان اور شیطان کے اعوان یعنی ان کے مددگار یہ سب تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی کو جو کہ خیر کا طالب ہو، خیر کی طرف لے جانے والے، اس کو روکیں، اور جن کو ان لوگوں نے گمراہی میں ڈال رکھا ان کو اپنی طرف کھینچتے رہیں۔ اور شیطان بعض مرتبہ ان کے اس عقیدے کو جس پہ وہ ہوتے ہیں پختہ کرنے کے لیے مزید کوششیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو پریشانی میں ڈالتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان آیا اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا اور اس طرح سے چوری کیا، اس طرح سے پریشان کیا، حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، شیطان آیا وسوسہ ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، حدیث میں آیا ہوا ہے، پکڑ لیا، اور یہاں تک کہ اس کا لعاب دہر آپ کے ہاتھ پہ آ گیا۔ پھر آپ نے سوچا اس کو باندھ دوں، مدینہ کے بچے اس کو صبح دیکھیں گے۔ ظاہر بات ہے شیطان کسی انسان کے پاس جب گزرتا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تو کسی شکل میں ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ہوا میں ہوتا ہے۔ تو وہ آپ نے پکڑا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا یہ سوچ کر کے کہ حضرت سلیمان نے دعا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کو بعد میں نہ ملے۔ ان کی بادشاہت میں آپ جانتے ہوں کہ یہ تھا کہ شیطان، سارے جنات سارے اس طرح سے ان کے لیے کام کرتے تھے، سب مسخر تھے ان کے لیے، اور جہاں حکم دیتے ان کے لیے بڑے بڑے محل بناتے، بڑی بڑی ڈیگ بناتے، شیشے کے بلڈنگیں تیار کرتے، بہت سارے کام کرتے تھے جو چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اس طرح سے آپ نے سوچا کہ نہیں، یہ ان کے اس دعا کے تھوڑی مخالفت ہوگی کہ شیطان ان کے بھی قبضے میں اس طرح سے باندھ دیا اور یہ کیا، جیسے ان کے بارے میں کہ وہ باندھ دیتے تھے، مسخر تھے ان کے لیے۔ تو اسے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ شیطان کو اپنے قابو میں تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے اذى سے محفوظ کر سکتے ہیں، اور یہ ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو جو کہ اسلام مانتا ہے، اسلام کے ساتھ کام کرتا ہے، اسے شیطان کے ان وسوسوں سے، ان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی دوا کیا ہے؟ اس کی دوا یہ ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فری کر دیں گے تو ان کے لیے راستہ کھلا رہے گا، لیکن اپنے آپ کو آپ باندھ کے رکھیں گے، ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک گھیرا بنا دیں گے تو وہ نہیں جا پائے گا۔ وہ گھیرا کیسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس قسم کی دعاؤں کو پڑھتا ہے تو شیطان کے سامنے اس کی محافظت کے لیے فرشتے لگ جاتے ہیں۔ اب ان دعاؤں میں سے کیا ہے؟ دعاؤں میں سے یہ ہے کہ آپ کو مثال آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، نمازوں کے بعد بھی آیا ان کو آیت الکرسی کو پڑھا کیجئے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک محافظ کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے رات بھر حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے
یہ جن جادوگروں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جادوگر ہے اور ٹونا کرتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ شیطان لگتا ہے، لوگوں کو تکلیف اور آرام بھی پہنچاتے ہیں، تو آپ ان کے یہ بھی شیطان کے بھائی ہیں، یہ کچھ دور نہیں، یہ وہی لوگ اس کا شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آپ سوتے ہو جیسے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، قل رب الفلق پڑھنا ہے، قل رب الناس پڑھنا ہے، ان کو پڑھیے، اور اسی طرح سے نمازوں کے بعد بھی ان کو پڑھا کیجیے، آیت الکرسی پڑھا کیجیے، اور خاص طور سے سونے سے پہلے پڑھیے، نمازوں کے بعد بھی پڑھا کیجیے، اور سونے سے پہلے بھی آپ کو خاص طور سے ان صورتوں کو پڑھ کر کے اور اپنے ہاتھ میں پھونک کر کے پھر جسم میں جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیجئے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، قل هو اللہ احد اور قل رب الفلق اور قل رب الناس، ان تین صورتوں کو پڑھتے اور 3 بار پڑھتے، ان کو پھونک لیتے ہاتھ میں ایک بار، پھر دوبارہ اس کے بعد ہاتھ کو جس پر مل لیتے تھے، تو اس سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب حتیٰ کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کو آپ کی وفات جب قریب تھی تو ہم نے پڑھا اپنے منہ سے اور آپ کے ہاتھ میں پھونکا تھا کہ پھر آپ کے ہاتھ کو پھر اس لیے کہ آپ کا ہاتھ مبارک تھا، تو پڑھیے۔ ایسے ہی آیا ہوا دعا میں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے تام اور پورے کلمات کے ذریعے سے اللہ کے ان مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی جو ان کی تکلیف سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے آیا ہوا ہے کہ آپ پڑھیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا عام طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں، اب اللہ کا نام لے کر کے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ایسے ہی گھر سے نکلنے کے وقت دعا پڑھیے، گھر میں آنے کے وقت کی دعا پڑھیے، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو جب آپ یہ سب پڑھیں گے تو آپ کی حفاظت ہوگی۔ ایسے حدیث میں یہ بھی آیا ہو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیے، تو یہ بھی آپ کو ہر رات میں پڑھنے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی اور برائیوں سے اور شر سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ یہ بھی آیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے بار بار تو اس گھر میں ایسے ساحروں کذابوں کے لیے، باطل لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے، تو اس سے جادو شیطان نکل جاتے ہیں، اور یہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان جادوگروں کے، ان شیطانوں کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں، جب آپ اللہ سے اپنی استعانت کرتے ہوں، اللہ کی مدد چاہتے ہوں، اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں، تو آپ ایسا کر لیجیے۔ ہمارے جس بھائی نے یہ پوچھا ہے ان کو ہماری نصیحت یہ کہ آپ اپنی دعائیں کثرت سے پڑھیے اور یاد رکھیے کہ وہ کچھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں پر جادوگروں کا تذکرہ ہے، جس میں کہا گیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں ہے، تو کہا گیا کہ اور انہوں نے اتباع کی جو شیطان کہتے ہیں حضرت سلیمان کی بادشاہت کے بارے میں، اور حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ چیز سکھاتے تھے جو کہ بابل کے مقام پر ہاروت و ماروت جو فرشتے تو اتارے گئے ان کو جو دیا گیا تھا، وہ ان کی باتیں سکھاتے تھے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ جب یہ دونوں جب کسی جن کو بھیجا گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں سکھاؤ، کہتے کہ دیکھو ہماری جو بات ہم سکھا رہے اس کو نہیں سیکھو، یہ گمراہی کا راستہ بن جائے گا اور اس طرح سے تمہارے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ کچھ کرتے بھی کیا تھے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، کتنا بھی دعا کریں، کتنا بھی جادو پڑھیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لوگ سیکھتے ہیں جو انہی کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو نفع نہیں دیتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جانتے ہیں کہ جو جس نے اس طرح کام کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی اچھائی کی چیز نہیں ہوگی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جس چیز کو لوگ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہی ہے۔ تو اسی صورت میں انسان کو جب اسے ڈر لگتا ہو تو اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہو ایسے بھی کوئی آدمی جب تنہائی میں ڈرتا ہے تو اس کے دماغ میں آٹومیٹک یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لو، تو اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو ڈر ہے تو اللہ کا نام لیجئے، اللہ کے کلمات کو پڑھیے اور دعاؤں کے ذریعے سے کوشش کیجئے۔ اور یہ قل رب الناس قل رب الفلق جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ اس کے اندر کبھی ترجمہ کے اندر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس میں ہے، کہہ دیجئے میں اللہ کے لوگوں کے رب سے کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق،
جو کچھ بھی پیدا کیا ان کے شر سے، جو کچھ پیدا کیے میں ہم انسان بھی ہیں، شیطان بھی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سانپ گوجر بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو اس طرح سے ان سب چیزوں کے ذریعے سے پناہ ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور من شر ما خلق، شر جس کے اندر ہے، تو شر جس کے اندر ہے اس میں شیطان بھی شامل ہے، انسان بھی شامل ہے، لیکن کچھ ایسے بھی جن کے اندر شر ہے ہی نہیں، جیسے فرشتے ہیں۔ تو فرشتے ہیں اس طرح سے اللہ کے نیک بندے انبیاء لوگ ہیں، ان کے اندر سے شر نہیں، یہ تو اپنی قوم کو سدانے کے باوجود بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو انسان کو شیطانوں کے فریب سے بچنا چاہیے، اور قرآن مجید کی ان دونوں صورتوں کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی بھی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیے۔ تو بلا شبہ ہر انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان دعاؤں کو خاص طور سے یاد رکھے۔ اور ایسے بھی کہتا ہوں کہ جو دعائیں گھر میں آنے کی، جانے کی ہیں، گھر سے نکلنے کی ہیں، راستے میں ہونے کی ہیں، اس طرح سفر کی دعا ہے، آپ ان دعاؤں کو پڑھیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے محافظ بنا دیا جاتا ہے جو آپ کو ان مشکلات سے روکتا ہے۔ اب اگر کوئی چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو آج اس دن ہونا ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ شیطان وغیرہ کی جو طریقے ہیں جن سے آپ کو تکلیف میں ہوتی ہے، شیطان کے طریقوں سے آپ محفوظ رہنے کے لیے ان چیزوں کا، ان دعاؤں کا استعمال کیجیے، محفوظ ہو جائیں گے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ انسان جو فقیر ہے اور کسی انسان سے جو کہ مالدار اس سے زکوٰۃ لیتا ہے، یہ کہہ کر کے کہ ہم کو دیجئے زکوٰۃ، ہم اس کو لوگوں کو بانٹ دیں گے، اور ایسا ہوتا ہے، لوگ تو دیتے ہیں کہ بھائی لے جاؤ، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں جو غریب ہے ان کو دے دو، پھر یہ اپنے آپ کو ہی فقیر سمجھتے ہوئے رکھ لیتا ہے، چلو غریبوں کے لیے دیا ہے، اور ان سے لیتا ہے کہ ہم اس کو تقسیم کریں گے، لیکن اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ ہم بھی فقیر ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو حقیقت میں یہاں امانت داری کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ امانت داری کا تقاضا آپ کے لفظوں میں یہ تھا کہ ہمیں دیجیے، ہم لوگوں کو تقسیم کریں گے، اور آپ کو دیا جاتا ہے، تقسیم نہیں کرتے، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اپنے دل میں کہ میں خود ہی فقیر ہوں تو کس کو بانٹوں گا، لاؤ سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، بقیہ اور غریب مسکین جن کے نام پہ آپ نے لیا ہے بانٹنے کے لیے ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کہا کہ امانت داری کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ آدمی جو آپ کو دیتا ہے وہ تو گویا اس نے آپ کو وکیل بنا دیا، ایک ذمہ دار بنا دیا ہے کہ آپ یہ لے جاؤ، آپ کی امانت داری میں ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے، لے جاؤ، اس کو بانٹ دو جس کو آپ کہتے ہو، لیکن آپ اپنا بھی نام لیتے ہو، کہتے میں بھی ایک مستحق ہوں، مجھ کو بھی دے دو تو آپ کو بھی کچھ مل جاتا، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے ہو، بلکہ سب کچھ لا کر کے کسی کو نہ دے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دو کہ میں بھی فقیر ہو رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ امانت داری کے خلاف ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی ذمہ دار کو، وکیل کو، کسی کو جس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کوئی کرتا تو کیا ہوگا اس کا؟ یعنی لایا اور رکھ لیا اور دیا نہیں، تو اس کا کیا انجام ہے؟ تو اس کا انجام ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے نہیں اس کو لایا ہے اور ابھی دیا، ابھی استعمال نہیں کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے، تو اس کے بعد جو کچھ بچا اس کو دے دینا چاہیے۔ یا یہ کہ اس کے لیے ایک راستہ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کو بانٹنے سے پہلے جائے اور کہے کہ بھائی آپ نے غریبوں میں تقسیم کے لیے دیا تھا، لیکن میں خود ایک محتاج اور غریب انسان ہوں، کیا میں اس میں سے لے لوں اور کتنا لے لوں؟ تو وہ آدمی جس نے آپ کو مال دیا وہ بتا سکتا ہے کہ آپ اتنا لے لو اور اتنا بانٹ دو، یا کہ آپ پورا لے لو اور بانٹنے کے لیے پھر سے دیتا ہوں۔ تو آپ کو امانت داری اور صفائی سے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو دیتا ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں اس نے اجازت دی کہ نہیں آپ نے غلط کیا، تو پھر آپ کی ذمہ داری پہ، آپ کی ضمانت میں ہے وہ چیز، لہذا آپ کو اس کا تاوان بھرنے کی ضرورت ہے۔ اب تاوان بھرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ نے جس انداز سے پیسہ لیا یا غلہ لیا اس میں تصرف غلط کیا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی آپ جو بچا وہ واپس کریے، پورا ہو تو پورا واپس کر دیجئے، لیکن یہ غلط کرنا کہ نام سے کچھ اور لیجئے، کام کچھ اور کیجئے، یہ غلط ہے، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے تنبیہ ہونا چاہیے۔ ایسے اور بھی یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ
جو یہ ہیں پیسہ لیتے ہیں اور زکوٰۃ لیتا ہے فقیر ہونے کی بنیاد پر، پھر اس کے پاس وقت آتا ہے کہ وہ یعنی گویا کہ زکوٰۃ لیتا تھا، فقیری اس کی تھی، اور اس کے بعد وقت آتا ہے کہ وہ فقیر نہیں رہتا تھا، فقیری ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ بار بار وہ زکوٰۃ لیتا رہتا ہے، بھلے سے یہ مالداری اس کے پاس آ گئی، ابھی فقیر نہیں، زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے، وہ زکوٰۃ لیتا ہی لیتا ہے۔ تو اس طرح سے کرنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو اس کو زکوٰۃ کے نام پر مانگ کر کے اپنے لیے پیسہ لینا یہ زکوٰۃ کی بربادی ہے اور دوسروں کا حق مارنا ہے، لہذا اس سے ہی بچنا چاہیے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کو کسی نے دیا ہے اور آپ مستحق نہیں تھے، دے دیا اور آپ نے پوچھا نہیں، تو آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا خود مانگنا مستحق نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اگر کوئی لیتا ہے اس کے بعد پھر اپنے لیے جمع کرتا ہے، پھر اپنے نام سے لیتا ہے، پھر دوسرے کو دیتا ہے، یہ بھی نہیں، آپ دوسرے کے نام سے لیجیے، مستحق نہیں دوسرے کے نام سے لیجیے، اپنے نام سے کیوں لیتے ہیں؟ مجھ کو مل رہا تھا، ملتا رہتا، ہم لیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، نہیں، آپ کو اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہیے زمرے سے۔ بہرحال جب کسی کو امانت میں کوئی چیز دی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے ہمارے جو بھائی اس پروگرام کے پہنچانے میں ہمارا تعاون کرتے ہیں اور آپ تک اس کار خیر کے لیے پہنچانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ بھی بہتری کرے، ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور اجر دارین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔